بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد فائلز کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے پاک انڈیا ٹینشن کا ایک سلسلہ تو جاری ہے، گو کہ دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریجن کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، اور یہی ڈیولپمنٹس جو ہے آگے جا کے مزید بڑا ہونے جا رہی ہیں. پاکستان کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان امبیسڈر محمد صادق نے افغانستان کا دورہ کیا، اور یہ دورہ جو ہے 10 اور 11 مئی کو کیا گیا، اور وہ کابل میں موجود تھے، جہاں پہ انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ساتھ وہاں کی حکومت کے ایک انتہائی اہم وزیر جو کہ وہاں وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی کے ساتھ ملاقاتیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ جو چین کے افغانستان کے لیے جو نمائندے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو یہ ایک ٹرائیکا کی میٹنگ ہوئی، سہ فریقی بات چیت ہوئی، جو خطے میں خصوصی طور پہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے حوالے سے جو وہاں پہ نرسریز ہیں، خصوصی طور پہ BLA کی اور TTP کی اور جو دیگر دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو پاکستان اور انڈیا چائنا کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہتی ہیں. اس حوالے سے بڑی جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جب پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ چل رہا تھا، اس میں ایک صاحب ہیں جنرل مبین، اس کے حوالے سے بھٹی صاحب سے پوچھیں گے ہم کہ اس کو کیوں انہوں نے پکڑ کے گرفتار کر کے اندر ڈال دیا. لیکن جو اہم بات ہوئی کہ سراج الدین حقانی نے مختلف صوبوں کے گورنرز کو بلا کر ان کو یہ ہدایات دینی شروع کر دی ہیں کہ TTP کا رول جو ہے اس کو لمیٹڈ کیا جائے، اس کو منیمائز کیا جائے. اور اس حوالے سے شاید کافی عرصے کے بعد جو امیر المومنین ہیں وہاں پہ ملا ہیبت اللہ، ان کو اس مسئلے کے اوپر ان کو سراج الدین حقانی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا. تو بات کا آغاز کریں گے خالد محمود صاحب سے کہ یہ ریسنٹ ڈیز کے اندر یہ امبیسڈر محمد صادق کا دوسرا دورہ ہے افغانستان کا، اور اس پورے کانفلکٹ میں اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بات شروع ہوئی تھی اپریل میں، 14-15 اپریل کو جو ہمارے امبیسڈر ہیں محمد صادق وہ کابل گئے تھے. لیکن اس سے پہلے بات چیت ہوئی تھی ان کے ساتھ کابل حکام کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے وہ نور عزیز الدین جو ہے وہ پاکستان جو وزیر تجارت ہیں افغانستان کے، ان کا جو بنیادی ایشو تھا وہ تجارت تھا کہ ہماری تجارت شروع کی جائے، کیونکہ طورخم بارڈر بند تھا، چمن بارڈر بند ہو گیا ٹینشن کی وجہ سے. خاص کر جو واقعات اوپر نیچے ہوئے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، پشاور میں واقعات ہوئے، اور KPK کے بہت سارے ضلعوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جس میں بڑی کاروائیاں کی فتنہ الخوارج نے، اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے بھی ان کو جواب دیا. اب جو ہے وہ صورتحال اتنی خراب ہوئی تھی کہ پاکستان نے کنٹیکٹ کیا کابل کے ساتھ بات چیت کے لیے، اور پھر ہمارے جو امبیسڈر ہیں محمد صادق وہاں پہ گئے. ابھی وہ وہاں ہی موجود تھے تو پھر ایک کارروائی کی گئی TTP کی جانب سے، جس کا پاکستان کو سارا انٹیلیجنس ملی ان کو، اور پاکستان نے امبیسڈر کے وہاں موجودگی میں ہی وہاں پہ اسٹرائک کی تھی اور اس بیس کیمپ کو بھی تباہ کیا تھا، جس کے اوپر بہت ساری آوازیں اٹھی کہ یہ کیوں ایسا اس وقت کیا گیا. وہ ضرورت تھی اس وقت کی، کیونکہ TTP اس وقت بڑا زور پکڑے ہوئی تھی اور بہت ساری کاروائیاں کر رہے تھے. اب جو محمد صادق کا وزٹ ہے دوسرا، یہ بہت اہمیت کا عمل ہے. اس سے پہلے وہ اسحاق ڈار بھی گئے اور ان کی ملاقاتیں وغیرہ بھی ہوئیں. وہ بھی ایک پازیٹیو سائن تھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں طے کی، بارڈر کھلے، طورخم بھی کھل گیا، چمن بارڈر بھی کھل گیا، اور کوئٹہ سے بھی سارے تجارت جو ہے دوبارہ شروع ہو گئی. لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا وہی مطالبہ ہے کہ وہاں پہ جو کیمپ موجود ہیں ان کو ختم کریں، وہاں سے جو فتنہ الخوارج پاکستان میں آتے ہیں وہ ان کا پابندی لگائی جائے. افغانیوں کا یہ ایشو ہے کہ تجارت شروع کی جائے. اب بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک طرف پاکستان بزی ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں دوسری طرف گیم پڑ جاتی ہے مغربی بارڈر کے اوپر. اب نیکسس تو موجود ہے، جو طالبان کا TTP کے لوگ ہیں ان کا اور انڈیا کا NDS کا جو ہے نیکسس، وہ تو ابھی بھی موجود ہے، اس کو مکمل توڑا نہیں جا سکا. اب فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور کوشش بھی ایک ہوئی کہ مغربی بارڈر سے بھی پاکستان کے اندر انفلٹریشن کی جائے، اس کے طور کے لیے بھی باتیں کی جا رہی ہیں. جی، اس کے حوالے سے بھی باتیں. بھٹی صاحب ایک وہاں پہ بڑا نٹوریس کریکٹر ہے جنرل مبین، وہ پاکستان کے بہت زیادہ خلاف ہے، اور اس دفعہ جب یہ کانفلکٹ چل رہا تھا پاکستان انڈیا کا، تو ان کی جو گورنمنٹ ہے انٹرم گورنمنٹ افغانستان کی، انہوں نے اس کو اٹھا کے گرفتار کر کے اندر بند کر دیا. کیا مطلب وجوہات تھی، اور اب آپ اس پوری ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی ٹک ٹاکر ہے، وہ بھی سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو رہتا ہے جنرل مبین، اور اس نے جب سے یہ چینج آف رجیم ہوئی افغانستان کے اندر، اس کے بعد یہ اس نے موسیقی ہلکی پھلکی شروع کر دی پاکستان کے خلاف، اور کافی اس کی فالوئنگ ہے، اور پاکستان میں بھی اور وہاں بھی. تو یہ الٹی سیدھی گفتگو جو کرتا تھا ڈیفینس پاکستان کے اداروں کے اوپر، اور پھر بالخصوص جو پشتون ورسز پنجابی اور یہ ساری
بھائی یہ وہاں کا آپ کہہ لیں کہ جس طرح ہمارے یہاں یہ 5-7 ویلے لگے پھر رہے تھے جرنیل ریٹائرڈ، ٹھیک ہے، اب تو کوئی ایک اچھا سٹاف آ گیا خیر، یہ جنرل سعید والا، جنرل عامر ریاض، مطلب یہ وہ جو ایم او میں بھی گئے، اچھا بیان کر رہے ہیں، مطلب یہ وہ ہیں جن کا کتاب سے رشتہ رہا، تو وہ یہ اسی ادھر آپ کہہ لیں کہ اسی طرح کا تھا جدھر یہ لگے پھر رہے ہیں. تو اس نے کام بڑا خراب کیا ہوا تھا دونوں ممالک کے درمیان. ایک ایگریمنٹ واقف طے پا گیا, آپ کہہ لیں کہ ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے, وربل ایگریمنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کہ جب تک ہم مشرقی بارڈر پہ انگیج ہیں تو وہاں سے وہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے اور پاکستان کی طرف نہیں آنے دیں گے. اس کے باوجود ایک آدھ انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ پتہ نہیں وہ پہلے سے آئے ہوئے تھے, بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کر وہ سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں اور بعد میں کارروائی کرتے ہیں, لیکن اوورآل اب تک سکون ہے. وہ صورتحال نہیں ہے. ڈیلی 3 سے 4 اٹیک ہو رہے تھے, آپ کو پتہ ہے حافظ گل بہادر گروپ بھی کر رہا تھا بنو والی سائیڈ اور یہ جو لکی مروت اور اس علاقے کے اندر, اور وہاں پہ باجوڑ اور اس سائیڈ کے اوپر بھی اٹیک ہو رہے تھے مسلسل, جس میں نمایاں کمی آئی ہے. ایک اطلاع ہے, ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے, مطلب کوئی انڈین جو سورسز ہیں ان سے یہ ایک اطلاع آئی ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ انڈیا کے دورے پہ آج پہنچے ہیں, ان کا نام ہے سردار ابراہیم, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ملا اخونزادہ ہیں امیر وہاں پہ TTA کے, ان کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں. ان کے دورے کا انڈیا کے کیا مقصد ہے؟ انڈیا کے اپنے تحفظات ہوں گے, انڈیا کی ہیوج انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے TTP پہ, اور یہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں. اب وہ ایک دم لاک لگ گیا. انڈیا کا خیال تھا کہ یہ مغرب, دیکھیں نا جو ہم SSS تھیوری ہے کہ جی مغرب میں پھنسے ہوں گے, یہ اندر انارکی ہوگی اور پھر ایسٹرن بارڈر کھول دیں گے ہم, مغرب مین بلوچستان اور یہ KP کے. تو اس کے اوپر بیسیکلی سارا جو ریلائبلٹی تھی مودی کی فارمولے کی جنگ کی, وہ اس کے اوپر تھی. اب 2 چیزیں تو ناکام ہو گئیں. ایک تو مغرب سے وہ ہٹ آنی بند ہو گئی, انہوں نے کچھ نہ کچھ کنٹرول کر لیا. سراج الدین حقانی کا اس میں بڑا کردار ہے, جو حقانی گروپ ہے ان کا, اور پھر بارڈر کے ساتھ ان کا کنٹرول بھی ان کا زیادہ ہے, تو انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا. اچھا فارچونیٹلی یہ بڑا ویسے ایک عجیب کام ہوا ہے کہ ایسے لگتا تھا قوم بہت ڈیوائیڈڈ ہے اور اگر کوئی جنگ بھی ہو گئی تو شاید اکٹھے نہیں ہوں گے, مگر یہ پاکستانی قوم کی جو کیمسٹری ہے اس کو سمجھنا کافی مشکل ہے. آپ دیکھیں جیسے جیسے سیریسنس بڑھتی گئی, انڈین نے جب اٹیک کیے پاکستان کے اندر جو مساجد کے اوپر تھے, اس کے بعد سے جو ہے نا ایک یونٹی جو ہے وہ اوورآل 99% جو ہے نا جو اکا دکا یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوتی, تو تمام پولیٹیکل پارٹیز ایٹ لیسٹ پاکستان کے دفاع کے لیے اکٹھی ہو گئی. بالکل پاکستان کے دفاع کے لیے سرپرائز تھا. تو وہ پھر جو اصل پلان تھا جنگ کا وہ کلیپس ہو گیا. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مغرب کو کسی طرح ایکٹیویٹ کریں. بالکل وہ کوشش کر رہے ہیں مغرب کو. اچھا اس میں فیصل جو چائنیز نمائندے بھی شریک ہوئے, تو یہ ایک علیحدہ سے ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. جب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پورے اس جو کانفلکٹ میں ہم جس میں انڈیا کے ساتھ رہے پہلگام واقعے کے بعد, اس میں بھی چائنیز ظاہر ہے کولیبریشن اور یہ جو بیہائنڈ دا سین رہ کے جو سپورٹ, اور پھر اس کے بعد یہ بھی, تو اس کو آپ ذرا کیسے دیکھتے ہیں بریفلی تھوڑا سا؟ دیکھیں چین جو ہے وہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ بھی اس کا سفارتکاری کے حوالے سے صورتحال کو نارمل کرنے کے حوالے سے بڑا کردار ہے. دفاع کے حوالے سے ان کا کردار جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور افغانستان میں اسٹیبلائزیشن لانے میں, وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے میں, اقتصادی بڑھوتری میں, اور پھر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے میں چین کا کردار بڑا عام ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ چین نے نہ صرف جو ہے وہ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان مقرر کیا, جو ان کے یونگ ہیں, وہ ان کے اس وقت نمائندہ خصوصی ہیں, جن کی ملاقات صادق صاحب سے علیحدہ بھی ہوئی کابل کے اندر, اور یہ سیفریقی سطح پہ بھی ملاقات ہوئی, وہ ان کے وزیر تجارت سے بھی ملے. اب اس بنیادی طور پہ دورے کا بنیادی مقصد جو تھا, ایک تو سیکیورٹی لیول پہ تھا, دوسرا افغانستان کے اندر انویسٹمنٹس کے حوالے سے تھا, تیسرا تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے, اور چوتھا جو ہے وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی توسیع جو ہے افغانستان کے اندر تک. اب ان ساری چیزوں کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ یکساں رائے پائی گئی ہے, اتفاق ہوا ہے. اب سیفریقی سطح پہ ایک وزارتی اجلاس ہونے جا رہا ہے کابل میں, جس میں جو ہے وہ چین کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ وانگ جی شرکت کریں گے, پاکستان سے اسحاق ڈار صاحب شرکت کریں گے, اور افغانستان سے امیر خان متقی جو ہے, اور ان تمام چیزوں کو حتمی شکل دی جائے گی. اس کے علاوہ ایک 2 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں افغانستان کے اندر. افغانستان
افغانستان میں موجود جو بھارتی سفارتکار ہیں وہ بہت متحرک تھے اور مختلف ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر فیکشنز کو براہ راست ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور اس نہ صرف ان کے سفارت خانوں سے، کونسلیٹ سے پیسہ جاتا تھا، بلکہ یہ یقینی بنایا جا رہا تھا کہ ہنڈی، حوالہ اور بٹ کوائن کے ذریعے جو ہے یہ پیسہ منتقل کیا جائے دہشت گردوں کو۔ اس کے اوپر جو ہے وہ افغان حکومت نے چین سے جو ہے وہ مدد مانگی ہے، جس پہ پاکستان نے بھی سفارش کی ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل طریقے سے کرنسی جو ہے اس کی منتقلی ہوتی ہے تو اس کو چیک کرنے میں افغانستان کی مدد کی جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سفارتکاروں کی جو موومنٹس ہیں اب اس پہ افغانستان نے باقاعدہ نظر رکھنا شروع کر دی ہے، اور ان کو یہ مراسلہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ افغان وزارت خارجہ کے بغیر کی کوئی موومنٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور کوئی ملاقات انہوں نے کرنی ہوگی تو صرف افغان وزارت خارجہ سے ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری تبدیلی جو ہے وہ ود ان افغانستان آ رہی ہے، اور اس ساری جنگ کے دوران جو کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی ہوئی، اس دوران بھارت کی بڑی کوشش تھی کہ ان تمام دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کیا جائے، اور پاکستان میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کچھ کاروائیاں کروائی جائیں۔ ان کی کوشش بھی کی انہوں نے، لیکن وہ بہت حد تک ناکام ہوئی۔ اس میں جو ہے نا یہ عمران صاحب ضروری نقطہ ہے کہ افغان طالبان اور کابل نے خاص طور پہ اس پہ بہت تعاون کیا ہے، گو کہ ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ تمام جو صوبوں کے گورنر ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کلیئر کٹ انسٹرکشنز دی گئیں، تو کافی حد تک اس سارے بالکل کافی حد تک اس میں جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ سراج الدین حقانی اور طالبان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے اس بار کی بھرپور انداز میں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ بھارت کا افغانستان میں کردار تجارتی اور سفارتی سطح تک محدود رہے گا۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ پسند آیا تو کامنٹ کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور سبسکرائب کیجئے، اور گھنٹی ضرور گھنٹی ضرور بجائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔